क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इल्मुल तालीम से क्या मुराद है। नीज़ इसका दायरा कार बयान करें। यानी हमने इल्मुल तालीम को डिफ़ाइन करना है और उसका दायरा यानी ये कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल हो रही है वो हमने बताना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। इल्मुल तालीम से मुराद ऐसा मज़मून है जिसमें हम इंसानी फ़ितरत का मुताला करते हैं। इंसान का माशरती वर्सा क्या है, इसे नई नस्ल में किस तरह मुंतकिल किया जा सकता है, इस वर्से की तश्कील नौ किस तरह हो सकती है कि मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा हो। इंसानी नफ्सियात का जायज़ा लिया जाता है। इंसान मुख्तलिफ़ आदात कैसे अपनाता है, इसके रुझानात में कैसे तब्दीली मुमकिन होती है। इन वजूहात, असबाब और अवामिल का जायज़ा इससे लिया जाता है कि अफराद को मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाया जा सके और वो मुआशरे बेहतर बना सके। इल्मुल तालीम ऐसा मज़मून लिया जाता है जिसकी मदद से हम तालीम के ज़रिए तालीम के मकासद, निसाब, तरीक़ा तदरीस और मुख्तलिफ़ किस्म के जायज़े, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात, उस्ताज़ा और अव्वल तदरीस के ताल्लुकात, मदरसे और मुआशरे के ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। इस मज़मून के ज़रिए हम निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को ज़ेर बहस लाते हैं और इन जायज़ा लेते हैं ताकि फ़र्द और मुआशरे की इस्लाह हो सके और अफराद मुआशरा सिराते मुस्तकीम पर चल सके। यानी इल्मुल तालीम इंसान के नशोनुमा के बारे में सारा कॉन्सेप्ट है कि इंसान की डेवलपमेंट को आगे कैसे बढ़ाना है और इंसान में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ कैसे उजागर करनी है। तो बेसिकली इल्मुल तालीम इंसान का मुआशरे के बारे में सारा स्टडी है और सारा कॉन्सेप्ट है। इल्मुल तालीम का दायरा कार, ऊपर की बहस का जायज़ा लिया जाता है तो इल्मुल तालीम का दायरा कार या वसत का पता चलता है कि इल्मुल तालीम में ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं। मुख्तसरन जायज़ा दर्ज झैल है। पहला, रवैये और मालूमात। इल्मुल तालीम के ज़रिए हम अफराद के इनफरादी, कौमी और बैनुल-अक़वामी रवैयों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और आने वाले हालात से ओहदा बरा होने का जायज़ा लेते हैं। यानी इल्मुल तालीम के ज़रिए हम इंसान में उसके बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और आने वाले हालात के बारे में ये जज करते हैं कि उसका रवैया हमें क्या बता रहा है। तो जी प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे है बुनियादों की तकसीम। ये मज़मून हमें तालीम की नज़रियाती, नफ्सियाती, मुआशी और इखलाकी बुनियादों को समझने में मदद देता है और हम इस इल्म के ज़रिए ही इन बुनियादों में मस्बत तब्दीलियाँ लाने के काबिल होते हैं। इन तब्दीलियों की बिना पर ही मुआशरा मुतहर्रिक और तरक्की करता है। यानी वो कह रहे हैं कि ये मज़मून हमें तालीम के बारे में बताते हैं, नफ्सियात के बारे में बनाते हैं और इखलाकी बुनियादों को समझने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित करते हैं और इस इल्म के ज़रिए ही हम बुनियादों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं और उनकी चेंजिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे पॉलिसी साज़ी। इल्मुल तालीम का मज़मून ऐसा तरीक़ाकार वाज़ह करता है कि जिसकी मदद से हम तालीमी पॉलिसी तश्कील देते हैं। पॉलिसी बनाने वाले तालीम के मकासद तय करते हैं, फिर इनके मकासद के हसूल के लिए काम करते हैं। यानी इल्मुल तालीम ऐसा मज़मून है जिसकी हेल्प से हम एक तालीम की पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है? फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसके मकासद बताते हैं, फिर उन मकासद के हसूल के लिए काम करते हैं कि जी हमने तालीम का ये मकसद बना दिया है, अब हमने इस मकसद को हासिल करना है। नंबर 4 पे जो कि हमारा लास्ट है तालीमी अमूर की तकसीम। और इस मज़मून के ज़रिए तालीमी इदारों के सरबराह तालीमी इदारों के अमूर और इनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं जिनकी बिना पर वो अपने अपने इदारों को बेहतर तौर पर समझ पाते हैं, इनको मस्बत पहलू से चलाने पर कादिर होते हैं। यानी इस मज़मून के ज़रिए हम तालीमी इदारों के सरबराह और उनके इदारों के अमूर और उनके असूलों से आगाही हासिल करते हैं कि ये मकसद हमने बना दिया, अब इस मकसद के हवाले से इस इदारे का क्या काम है और उसकी बिना पर अपने इदारों को बेहतर तौर पर चलाते हैं और उनमें पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है सकाफ़ती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और मुंतक़ली से क्या मुराद है। यानी सकाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको आगे ट्रांसफ़र करना, उससे क्या मुराद है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ।
ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے تہذیبی ورثے کی حفاظت ہو اور اسے اس کی نئی نسل تک منتقل کیا جائے۔ یہ کام کوئی بھی معاشرہ اپنے تہذیبی ورثے کے تحفظ اور تسلسل کا فریضہ تعلیم کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتا۔ تعلیم کے ذریعے سے معاشرہ اپنے تہذیبی ثقافت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ نسلوں کی طرف منتقل بھی کرتا ہے۔ آج کے دور میں معاشرے کی یہ ذمہ داری اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں نے لے لی ہے۔ ماہرین تعلیم معاشرے کے نظریہ حیات اور اس کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نصاب تعلیم ترتیب دیتے ہیں۔ اس نصاب میں معاشرے کی مذہبی اقدار، معاشرتی اقدار، تہذیبی اقدار، فنی اقدار وغیرہ کو شامل کیا جاتا ہے۔ اساتذہ نصاب کے ذریعے طلباء کو یہ تمام باتیں اور معلومات دیتے ہیں۔ طلباء انہیں اپنا کر معاشرے سے مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی دو حصے ہیں۔ ان کی وضاحت اس طرح ہے کہ کسی قوم کے ورثے میں اس کا نظریہ حیات، رہن سہن کے طریقے، ادب، روایات، فن تعمیر، سوچ کے انداز، لباس، میل جول کے آداب اور طریقے شامل ہیں۔ ہر قوم اپنے اس ورثے کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے اور اس میں منفی اشیاء بھی ہوں۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کے دور میں ان کے ورثے کو محفوظ رکھا جائے اور وہ ورثہ آنے والی نسلوں کو منتقل دیا جائے۔ صرف دینا ہی نہیں مقصود بلکہ اس کا تحفظ استحکام بھی موجود ہے۔ یہ دونوں کام ایجوکیشن احسن طریقے سے کرتی ہے، یعنی کسی بھی قوم کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں جو بھی کچھ نسل در نسل منتقل کرنا ہوتا ہے وہ تعلیم کے ہی ذریعے پاسبل ہو سکتا ہے اور یہ کام تعلیم احسن طریقے سے کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 2 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کویشچن نمبر 2 کا آنسر یہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف۔ تعلیم فرد کی نشو و نما کرتی ہے، مثالوں سے وضاحت کریں۔ یعنی تعلیم فرد کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ہم نے اسے مثالوں سے واضح کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ تعلیم اور فرد کی نشو و نما۔ افلاطون کے نزدیک تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو ایک صحت مند معاشرے کی تنظیم کا کام انجام دیتا ہے۔ اس میں فرد کی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کی اس طرح پرورش کی جاتی ہے کہ اس کی شخصیت کی تکمیل میں حتی الامکان کوئی کمی نہ رہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ افلاطون ایک سائنسدان تھا، اس کے نزدیک تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو صحت مند معاشرے کی تنظیم یعنی آرگنائزیشن کا کام سر انجام دیتا ہے۔ اس میں فرد کی جسمانی، اس کی فزیکل اور اس کی روحانی صلاحیتوں کی بھی پرورش کی جاتی ہے، یعنی اس کے سکلز کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تعلیم اور شخصیت کی تعمیر و تشکیل۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بچوں کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے تعلیم کا انتظام نہایت ضروری ہے۔ یہ اہتمام دو ذرائع سے کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تعلیم کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی بچوں کی شخصیت کی تعمیر کے لیے تعلیم بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ کام دو طریقوں سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ ایک ہے رسمی تعلیم اور ایک ہے غیر رسمی تعلیم۔ تو سب سے پہلے ہم رسمی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایسی تعلیم جو مدرسوں، کالجوں، اسکولوں کے زیر اہتمام دی جاتی ہے اسے رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں بچوں کی صلاحیت کے پیش نظر باضابطہ طور پر تعلیمی اصولوں کے مطابق ان کی شخصیت، کردار کی تربیت کی جاتی ہے۔ یعنی جو تعلیم آپ کو اسکولوں، کالجوں اور مدرسے وغیرہ میں دی جاتی ہے وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ آگے ہے غیر رسمی تعلیم۔ اس میں بچہ تعلیمی ادارے کے بجائے اپنے والدین یا کسی ماہر فن سے کسی چیز کی تربیت حاصل کرتا ہے اور کچھ دوسرے ذرائع اور مواقع بھی اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ذرائع گھر، خاندان، محلہ، کھیل کود کے میدان، بازار، منڈی اور سیر و سیاحت وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یعنی غیر رسمی تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے جو انسان اسکولوں، کالجوں کے علاوہ دوسرے ذرائع اور مواقع سے قبول کرتا ہے۔ وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے، خاندان ہو سکتا ہے، محلہ ہو سکتا ہے، منڈی اور سیر و سیاحت وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آگے ہے تعلیم اور معاشرتی عمل۔
تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جو انسانی زندگی کے ہر پہلو کی نشوونما کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ نشوونما اس طرح مربوط اور بتدریج ہوتی ہے کہ فرد کی شخصیت کی بہترین طور پر تکمیل ہو سکے۔ معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی طریقے پر اس تعلیمی عمل میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ نیز فرد کی شخصیت کی تعمیر کا عمل چند سال یا اس کی عمر کے کسی خاص دور سے متعلق نہیں ہے۔ نیز فرد کی شخصیت کی تعمیر کا چند سال یا اس کی عمر کے کسی خاص دور سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا عمل زندگی بھر ہر حالت میں جاری رہتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع الفاظ میں یوں فرمایا ہے کہ مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو۔ اس سے بات یہ عیاں ہوتی ہے کہ تعلیم کا دائرہ عمل نہایت وسیع ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو، ہر موقع اور ہر حالت میں جاری و ساری رہتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ایک معاشرتی عمل ہے، ٹھیک ہے، معاشرے کو آگے نسل در نسل منتقل کرنا ہے، اس لیے یہ انسان کی ہر لحاظ سے نشوونما میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور فرد کی شخصیت کے تعمیر کا عمل چند سال یا اس کی عمر کے کسی خاص دور سے متعلق نہیں، بلکہ تعلیم آپ کسی بھی ایج میں حاصل کر سکتے ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو، یعنی آپ کسی بھی ایج میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے تعلیم اور تہذیبی ورثے کا تحفظ۔ کوئی بھی معاشرہ اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ اور تسلسل کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتا، اور یہ فریضہ بھی تعلیم ہی انجام دیتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آئندہ نسلوں کی طرف منتقل بھی کرتا ہے، یعنی کوئی بھی معاشرہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو نسل در نسل منتقل کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تعلیم معاشرے کی ثقافت اور تہذیب کو نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے تعلیم اور معاشرتی زندگی کی تشکیل۔ تعلیم معاشرے کی ترقی اور تشکیل کے لیے کام کرتی ہے اور ثقافتی ورثے کی اصلاح کا عمل بھی جاری رکھتی ہے، اور ایسا وقت ممکن ہے کہ جب تعلیم عمل سے افراد میں تجسس اور تنقیدی جذبات کو جلا دی جائے اور قوت کار کو ابھارا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد کو تعلیم کے مواقع مہیا کیے جائیں۔ جب افراد تعلیم یافتہ ہوں گے تو معاشرے میں صحت مند انقلاب آئے گا، اس میں تنظیم پیدا ہوگی، یعنی تعلیم معاشرے کی ترقی اور تشکیل کے لیے بہت زیادہ اہم کام کرتی ہے، اور ایسا وقت ممکن ہے کہ جب تعلیم عمل سے افراد میں تجسس بھی کریٹ کرے گی، اس میں تنقید کا نشانہ بھی بنے گی اور اس کی سکلز کو ابھارے گی جو بہت زیادہ ترقی کا باعث بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 3 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 4 کی طرف۔ تو جی پیارے بچوں، کویشچن نمبر 4 ہے تعلیم ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے، اس کی وضاحت کریں، یعنی تعلیم ثقافت کو آگے نسل در نسل منتقل کرتی ہے، ہم نے اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ تہذیب و ثقافت کی نشوونما میں تعلیم کا بھرپور کردار۔ کوئی بھی معاشرہ اپنے تہذیبی ورثے کے تحفظ اور تسلسل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ فریضہ تعلیم سر انجام دیتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے معاشرہ اپنی تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آئندہ نسلوں کی طرف منتقل بھی کرتا ہے۔ تعلیم نے تہذیب و ثقافت کی تعمیر، نشوونما میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ابتدائی ادوار میں والدین یا خاندان کے بڑے افراد بچوں کو علم و فن سکھاتے تھے، اس کے بعد مذہبی رہنماؤں اور ادبا نے نسل در نسل تعلیمی عمل جاری رکھا۔ آج کے دور میں یہ ذمہ داری تعلیمی اداروں نے لے لی ہے، اس طرح تہذیب و ثقافت مسلسل اگلی نسل سے منتقل ہو رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو نسل در نسل منتقل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو پہلے زمانے میں جو ان سے بڑے تھے وہ بچوں کو علم و فن سکھاتے تھے، تو اسی لحاظ سے جو ان کی تعلیم ہے وہ ثقافت کو، معاشرے کی تہذیب کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو میں تعلیم کا تحقیقی انداز۔ تہذیب و ثقافت کی ترقی اور تشکیل نو کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی عمل سے افراد میں تجسس اور تنقیدی جذبات کو جلا دی جائے اور قوت کار کو ابھارا جائے۔ کسی بھی ترقی یافتہ شعبے کو لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی فرد نے موجودہ صورت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنے ذہن میں نئے نظریات قائم کیے ہیں، ان کو پرکھنے کے لیے کام کیا اور اس طرح سے نئی نئی
नई राहें खुलती चली गई। यानी वो कह रहे हैं तहज़ीब व सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और इसकी तश्कील के लिए ज़रूरी है कि तालीम से अफ़राद में तजस्सुस पैदा किया जाए, उसके जज़्बात को जलाया जाए और क़ुव्वत-कार को उभारा जाए, ताकि आगे जाके वो इसके स्किल्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करे। तहज़ीब व सखावत की इस्लाह और तरक्की के लिए तरकीब। बुनियादी तौर पर तालीम एक ऐसा मुआशरती अमल है जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करता है और मुआशरा ही इसका खालिक है, जो इसके ज़रिए अपनी तहज़ीब और सकाफ़ती विरसे को सिर्फ़ अपनी नई नस्ल तक पहुँचाता है, बल्कि नए तजुर्बात के ज़रिए नई नस्ल को मुआशरे की इस्लाह और तरक्की के लिए काम की तरग़ीब व तरबियत भी देता है। यानी वो कह रहे हैं बुनियादी तौर पर तालीम एक मुआशरती अमल है, ठीक है, जो मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करता है और मुआशरा ही इसका खालिक है। यानी तालीम जो मुआशरे में ऑब्ज़र्व करता है, वही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है। इससे उनकी सकाफ़त भी, तहज़ीब भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का हामिल हो जाती है और नई नस्ल को मुआशरे की इस्लाह और तरक्की के लिए काम की तरग़ीब और तरबियत भी देता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, तालीम बच्चे की नशोनुमा में मदद करती है, मिसालों की मदद से वजाहत करें। यानी तालीम बच्चे की नशोनुमा में किस तरह मदद करती है, हमने मिसालों से उसे वाज़िया करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तालीम और शख्सियत की तामीर व तश्कील। ये बात तो वाज़िह है कि बच्चों की शख्सियत की तामीर व तश्कील के लिए तालीम का एहतमाम इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है। यह एहतमाम 2 ज़राए से किया जाता है। इस हवाले से तालीम को 2 किस्मों में तकसीम किया जाता है। यानी ये बात तो वाज़िह है कि तालीम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तालीम का एहतमाम इंतज़ाम नहायत ज़रूरी है और ये एहतमाम 2 तरीक़ों से होता है। एक है रस्मी तरीक़ा तालीम और एक है गैर रस्मी तरीक़ा तालीम। रस्मी तालीम ऐसी तालीम जो मदरसों, स्कूलों और कॉलेजों के ज़ेरे एहतमाम दी जाती है, इसे रस्मी तालीम कहते हैं। इसकी अहम ख़ुसूसियात हैं कि इसमें बच्चों की सलाहियत के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर तालीमी असूलों के मुताबिक इनकी शख्सियत और किरदार की तरबियत की जाती है। यानी ऐसी तालीम जो मदरसों, स्कूलों से हासिल की जाती है, वो होती है रस्मी तालीम। अब यह गैर रस्मी तालीम, इसमें बच्चा तालीमी इदारे के बजाय अपने वालिदैन या किसी माहिर फ़न से किसी चीज़ की तरबियत हासिल करता है और कुछ दूसरे ज़राए और मौक़े भी असर कबूल करता है। ये ज़राए घर, ख़ानदान, मोहल्ला, खेल कूद के मैदान, बाज़ार, मंडी और सैर व सियाहत वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। यानी गैर रस्मी तालीम ऐसी तालीम होती है जो आप घर से सीखते हो, जो आप मोहल्ले से सीखते हो और ख़ानदान से सीखते हो। तालीम और मुआशरती अमल। तालीम एक ऐसा मुआशरती अमल है जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू की नशोनुमा का अहाता किए हुए हैं। ये नशोनुमा इस तरह मरबूत और बदतरेज होती है कि फ़र्द की शख्सियत की बेहतरीन तौर पर तकमील हो सके। मुआशरे का हर फ़र्द किसी न किसी तरीके पर इस तालीमी अमल में अपना किरदार अदा करता है। नीज़ फ़र्द की शख्सियत की तामीर का अमल चंद साल या इसकी किसी उम्र के किसी ख़ास दौर से मुतल्लिक़ नहीं, बल्कि तालीम का अमल ज़िंदगी भर हर हालत में जारी रहता है। जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे अल्फाज़ में यूँ फरमाया, महद से लहद तक तालीम हासिल करो। इससे ये बात आया होती है कि तालीम का दायरा निहायत वसी है और ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू, हर मौके, हर हालत में जारी सारी रहता है। यानी तालीम एक मुआशरती अमल है और जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू में नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महद से लहद तक तालीम हासिल करो। यानी आप ज़िंदगी के किसी भी दौर में तालीम हासिल करो, लेकिन तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ़र्द की ज़रूरियात की तकमील से आइंदा के मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। यानी फ़र्द की ज़रूरियात से मुआशरे पर क्या असरात होते हैं, हमने उन ज़रूरियात, उन असरात के बारे में बताना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ।
متعلم کی بنیادی ضروریات بچے کی شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی انفرادی صلاحیتوں، دلچسپیوں اور خواہشات کے ساتھ ساتھ اس کی شخصی اور معاشرتی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے اور ہر پہلو کی مناسب نشوونما کی جائے۔ اس طرح فرد کی بنیادی ضروریات کی تشکیل کی جائے تاکہ تعلیمی مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ ماہرین تعلیم نے متعلم کی درج ذیل ضروریات کو تعلیمی مقاصد کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی بچے کی شخصیت اور تعمیر میں ترقی کے لیے بہت زیادہ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور بچے کی انفرادی صلاحیتوں اور اس کی ضروریات کی تکمیل بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح فرد کی بنیادی ضروریات کی تشکیل کی جائے تاکہ تعلیمی مقاصد کو حاصل کیا جائے۔ اب نمبر 1 پہ ہے جسمانی صحت۔ اچھا ذہن ایک تندرست جسم میں ہی ہو سکتا ہے۔ صحت کے بغیر کوئی فرد بھی اپنے کام خوش اسلوبی سے کرنے کا اہل نہیں ہوتا اور معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ بیمار آدمی اپنے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے جبکہ دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اس تندرست فرد خود کماتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، جبکہ بیمار فرد دوسروں سے کھاتا ہے۔ اس طرح معاشرتی خوشحالی میں کمی پیدا ہوتی ہے، بہت سے معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نظام تعلیم میں بچے کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ مستقبل کا معاشرہ صحت مند بن سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ذہن ایک تندرست جسم میں ہوتا ہے اور یہ انفراد کی یا انفرادی ضروریات میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا جسمانی صحت اور ذہن کا صحت میں ہونا بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو صحت مند دماغ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ بیمار آدمی اپنے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے پہچان کی خواہش۔ بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر میں اسے ایک فرد کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اسے اس امر تک اعتماد اور سکون ملتا ہے کہ ماحول میں اس کی حیثیت اور تشخص کو تسلیم کیا جائے اور ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مشاغل میں نظر انداز نہ کیا جائے۔ بچہ اس یقین دہانی کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے معاشرے میں ایک فعال رکن تسلیم کیا جائے اور اسے مختلف ذمہ داریاں اٹھانے کا اہل سمجھا جائے۔ اس معاشرے میں احترام، رحم اور اخلاقی اقدار بہتر ہوگا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی بچے کی یا افراد کی دوسری جو سی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پہچان کی خواہش، کہ اسے گھر میں بنیادی حیثیت دی جائے۔ اگر آپ اسے امپورٹنس دو گے، اگر آپ اسے اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ اسے امپورٹنس دو گے تو وہ خود میں کانفیڈنٹ فیل ہونا سٹارٹ کر دے گا اور یہ اس کی صحت پر اور اس کے مائنڈ لیول پر بہت اچھا امپریشن ڈالے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے حقوق و فرائض کا علم۔ بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے کہ معاشرے میں اسے ایک اچھے شہری کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب فرد کو یہ پتہ ہو کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں، معاشرے میں خیر اور شر کیا ہے، معاشرتی اقدار کیا ہیں، اس کے لیے کون سی اقدار بہتر اور کون سی اقدار بری ہیں، کن ذرائع سے وہ معاشرتی مطابقت پیدا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کا یہ اہم کام ہے کہ متعلم کو معاشرے کے حقوق و فرائض سے آگاہ کرے تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید کارکن بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے، اور حقوق و فرائض کی آگاہی ہی معاشرے میں امن و سکون اور استحکام پیدا کرنے میں مدد دی گئی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسے ایسے کام کرے کہ جس سے معاشرے میں اسے اچھے شہری کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اس لیے افراد کو یہ یقین دلانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے فرائض کیا ہیں اور معاشرے کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے اور کیا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے باہمی تعاون کی فضا۔ بچوں کے دوسروں سے تعاون کے جذبے کی مناسب نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ انہیں باہمی تعاون اور اخلاقیات کی تعلیم دی جائے۔ ایسے مواقع مہیا کی جائیں جہاں بچوں کو مل جل کر کام کرنے کی تربیت حاصل ہو، اس سے معاشرے میں تعاون کے جذبات پیدا ہو سکے۔ یعنی بچے آپس میں مل جل کر کام کرتے ہیں تو اس سے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، عزت نفس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگے پوائنٹ نمبر 5 ہے جو کہ لاسٹ ہے، معلومات میں دلچسپی۔ بچوں میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں اور کس لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ تجسس عام اشیاء سے لے کر بڑی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ بچوں کے اس جذبے کی تسکین نہ کی جائے تو بچے جذباتی ہو جاتے ہیں، ان میں توڑ پھوڑ اور تخریب کاری کا پیدا ہو سکتی ہے جو کہ معاشرے اور فرد کے لیے مفید نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ معلومات سے بچے زیادہ سے زیادہ تجربات سے گزریں گے
جوان جو ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو روشن کریں گے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بچے کے تجسس کی تسکین کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے بنایا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس میں تجسس کرنے کی جو عادت ہے وہ کبھی بھی نہیں مٹ سکتی، یعنی کچھ جاننے کی، کچھ پہچاننے کی۔ تو اگر بچے میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہے نا، کہ وہ جاننا چاہتے ہیں چیزیں کیسے بنتی ہیں، تو آپ انہیں بہت زیادہ علم دیں تاکہ ان کی جو ان سے تجسس ہے وہ ان کا مادہ ایک فل پوائنٹ میں آ جائے، اور وہ ان کا تجسس ایکسپیریمنٹ میں اتر آئے، اور بچے آگے جا کر بہت زیادہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرسٹ لینا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ترقی کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 6 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.